ٹرمپ کے پیش کردہ 20 نکات ہمارے نہیں ہیں مگر موجودہ صورتحال میں معاہدہ قابل عمل حل ہے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا قومی اسمبلی میں خطاب، کہا مسئلہ فلسطین پر سیاست کی گنجائش نہیں۔ میں نے دفتر خارجہ کی بریفنگ میں صورتحال واضح کی ہے، یہ وہ ڈرافٹ نہیں جو ہم نے 8 ممالک کے ساتھ مل کر تیار کیا تھا۔ وزیر اعظم کو ٹویٹ سے قبل نکات میں تبدیلی کا علم نہیں تھا۔ پاکستان کی فلسطین کے حوالے سے وہی پالیسی ہے جو قائد اعظم محمد علی جناح کی تھی۔ غزہ عالمی قوتوں کے ضمیر کا قبرستان بن چکا۔ اقوام متحدہ، یورپی یونین غزہ میں خون بند کرانے میں ناکام ہو چکے ہیں۔ غزہ سے متعلق 8 اسلامی ممالک کا مشترکہ اجلاس منعقد ہوا۔ بہتر یہی تھا کچھ ممالک ٹرمپ کے ساتھ سنجیدگی سے بات کرتے۔ وزیر اعظم نے جنرل اسمبلی میں مسئلہ کشمیر اور فلسطین بھرپور انداز میں اٹھایا۔ اسرائیل کا نام لے کر مذمت کی۔ انڈس واٹر ٹریٹی کا مسئلہ بھی اٹھایا۔ سینیٹر مشتاق کی رہائی کے لیے بااثر ممالک سے رابطہ کیا ہے۔ قومی اسمبلی میں شمع جنیجو کے نام کی گونج۔ شمع جنیجو کے ذکر پر نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا اپوزیشن پر طنز، کہا کہ آپ کو صرف شمع نظر آتی ہیں، کھمبے نظر نہیں آتے۔ اقوام متحدہ میں جو وفد جاتا ہے وہ وزیر خارجہ کے دستخط سے جاتا ہے۔ ہم نے شمع جنیجو کا نام اس وفد میں نہیں بھیجا تھا، دوسرا وزیر اعظم کا ہوتا ہے۔ یہ محترمہ اس کا حصہ تھیں۔ وزیر اعظم کے ساتھ ان کا بہت سا سٹاف ہوتا ہے۔ پیپلز پارٹی کا وزیر اعلیٰ مریم نواز کے بیان پر قومی اسمبلی سے واک آؤٹ۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی درخواست پر ارکان ایوان میں واپس آ گئے۔ پیپلز پارٹی رہنما نوید قمر نے کہا کہ پچھلے سیشن میں ہم نے کچھ ایشوز اٹھائے تھے، ہم تب تک ہاؤس کا حصہ نہیں بن سکتے جب تک مسئلے کو حل نہیں کیا جائے گا۔ اسد قیصر کا نقطہ اعتراض پر بات کی اجازت کا مطالبہ۔ اسپیکر ایاز صادق نے کہا کہ وقفہ سوالات کے دوران کوئی پوائنٹ آف آرڈر نہیں ہوتا، وقفہ سوالات کے بعد بات کی اجازت دینے کا فیصلہ۔ صحافیوں کا نیشنل پریس کلب پر پولیس کے حملے اور صحافیوں پر تشدد کے خلاف پریس گیلری سے واک آؤٹ۔ طلال چودھری کے منانے پر صحافی واپس آ گئے۔ پنجاب میں 100% میرٹ پر تعیناتیاں ہو رہی ہیں۔ کرپشن پر زیرو ٹالرنس پالیسی ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی نیشنل سیکیورٹی اینڈ وار کورس کے شرکاء اور فیکلٹی ممبران سے گفتگو، کہا کہ حکمران کا ہر فیصلہ عوام کی زندگی پر اثر انداز ہوتا ہے۔ عوام کا پیسہ صرف عوام پر خرچ کیا جا رہا ہے اور ای ٹینڈرنگ کے ذریعے مکمل شفافیت کو یقینی بنایا گیا ہے۔ پنجاب میں امن و امان کی صورتحال بہتر ہو گئی۔ سیلاب کے دوران سب سے بڑا انخلاء آپریشن مکمل ہو گیا۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے آرمی، نیوی اور ایئر فورس کو مار حق کی کامیابی پر مبارکباد پیش کی اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر سمیت عسکری قیادت کو خراج تحسین پیش کیا۔ شرکاء کی پنجاب کے عوامی فلاحی منصوبوں کی تعریف، جاری منصوبوں کو حیران کن قرار دیا۔ بلوچستان کے علاقے شیرانی میں سیکیورٹی فورسز کا خفیہ اطلاع پر آپریشن بھارتی پراکسی فتح الخوارج کے ساتھ دہشت گرد ہلاک۔ ISPR کے مطابق آپریشن میں دہشت گردوں کے ٹھکانے کو مؤثر انداز میں نشانہ بنایا گیا۔ دہشت گردوں سے بھاری مقدار میں اسلحہ، گولہ بارود اور دھماکہ خیز مواد برآمد۔ ہلاک دہشت گرد علاقے میں متعدد دہشت گردی کی کارروائیوں میں ملوث تھے۔ علاقے میں کلیئرنس آپریشن، مزید دہشت گردوں کی تلاش جاری۔ سیکیورٹی فورسز کا دہشت گردی کے خاتمے کے عزم کا اعادہ۔ صدر آصف علی زرداری، وزیر اعظم شہباز شریف، وزیر داخلہ محسن نقوی اور سابق وزیر اعظم راجہ پرویز اشرف کا کامیاب آپریشن پر سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین۔ آزاد کشمیر میں کشیدہ صورتحال کے بعد ماحول پرسکون۔ حکومتی اور عوامی ایکشن کمیٹی کے درمیان مذاکرات کچھ دیر بعد ہوں گے۔ سابق وزیر اعظم راجہ پرویز اشرف کی سربراہی میں قائم حکومتی کمیٹی عوامی ایکشن کمیٹی سے مذاکرات کرے گی۔ نماز جمعہ کے بعد ہونے والے مذاکرات کے دوسرے راؤنڈ میں ایکشن کمیٹی کے تینوں ڈویژنز کے 3 کور ٹیم ممبران شریک ہوں گے۔ کمیٹی رہنماؤں کی دھیر کوٹ میں طویل مشاورت، مذاکرات کے دوسرے دور کے لیے لاہ عمل طے کر لیا۔ ذرائع کے مطابق عوامی ایکشن کمیٹی کے تمام مطالبات تسلیم کیے جائیں گے۔ پاکستان میں مقیم مہاجرین، وزراء کی تعداد اور مراد پر کمیٹی تشکیل دیے جانے کا امکان۔ وزیر اعظم شہباز شریف بیرون ممالک کے 2 ہفتے کے دورے کے بعد وطن واپس پہنچ گئے۔ اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق اور وزیر داخلہ محسن نقوی نے نور خان ایئر بیس پر وزیر اعظم کا استقبال کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے دورے امریکہ میں صدر ٹرمپ سے ملاقات کی۔ اس ملاقات میں فیلڈ مارشل عاصم منیر بھی وزیر اعظم کے ساتھ تھے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے عرب اور مسلم ممالک کے ساتھ غزہ امن معاہدے پر نیو یارک میں اتفاق کیا، جبکہ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے خطاب میں مسئلہ کشمیر اور مسئلہ فلسطین اجاگر کیا۔ اسرائیلی بحریہ کا فلوٹیلا کی 42 کشتیوں پر قبضہ۔ مشتاق احمد سمیت 450 افراد کو گرفتار کر لیا۔ منتظمین نے دعویٰ کیا ہے کہ قافلے میں شامل ایک کشتی اپنی منزل کی جانب رواں ہے۔ قافلے میں شامل عرب صحافی حسن مسعود نے بھی سوشل میڈیا پر دعویٰ کیا ہے کہ ایک کشتی غزہ کی سمندری حدود میں داخل ہو گئی ہے۔ رپورٹس کے مطابق اسرائیلی قبضے میں لی گئی کشتیاں
اشدود بندرگاہ پہنچ گئی ہیں، جہاں سے کشتیوں پر سوار سماجی کارکنوں کو یورپ ڈیپورٹ کیا جائے گا۔ عالمی فلوٹیلا پر فوجی دھاوے پر اسرائیلی وزیراعظم کی ہٹ دھرمی برقرار۔ نیتنیاہو نے امدادی کشتیوں کے خلاف کارروائی پر اسرائیلی فوج کو شاباش دی۔ سمود فلوٹیلا پر حملے کے خلاف پاکستان اور یورپ سمیت دنیا بھر میں احتجاجی مظاہرے۔ برطانیہ، اٹلی، فرانس، اسپین، یونان، ارجنٹینا، کولمبیا اور یمن سمیت دیگر ممالک میں فلسطین کے حامی مظاہرین سڑکوں پر نکل آئے۔ نیشنل پریس کلب پر اسلام آباد پولیس کے حملے کے خلاف صحافتی تنظیم کا یوم سیاہ احتجاجی ریلیاں نکالی جائیں گی۔ صدر پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ افضل بٹ کا کہنا ہے کہ نیشنل پریس کلب پر حملہ تاریخ کا بدترین اور سیاہ ترین واقعہ ہے۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا واقعے کا نوٹس۔ آئی جی اسلام آباد سے رپورٹ طلب۔ ملوث اہلکاروں کے خلاف کارروائی کا حکم۔ وزیر مملکت برائے داخلہ طلال چودھری نے غیر مشروط معافی مانگ لی۔ وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ کا واقعے پر اظہار افسوس، کہا کہ واقعے کی مکمل تفتیش کی جائے گی۔ سیلاب سے نقصانات کم کرنے کے لیے پاکستان انجینئرنگ کونسل نے قلیل المدتی 12 ماہ کا ایکشن پلان تیار کرنے کا عمل شروع کر دیا۔ سیلاب کے نقصانات سے زرعی پیداوار اور فوڈ سیکیورٹی کو تحفظ دینے کا ہدف ایکشن پلان کا حصہ ہوگا۔ عالمی ماہرین، وفاقی اور صوبائی افسران اور ڈونرز ایجنسیوں کے نمائندوں کی گول میز کانفرنس۔ چیئرمین پاکستان انجینئرنگ کونسل انجینئر وسیم نذیر نے کہا کہ موجودہ صورتحال میں اداروں کو معمول سے ہٹ کر کام کرنا ہوگا۔ ماہرین کا معیشت پر سیلابی دباؤ کم کرنے کے لیے پیشگی حکمت عملی پر زور۔ پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان جاری اقتصادی جائزہ مذاکرات میں ریکوڈک منصوبہ بھی شامل۔ ذرائع کے مطابق آئی ایم ایف نے آئندہ ہفتے پاکستانی معاشی ٹیم سے منصوبے کی تازہ صورتحال پر بریفنگ طلب کی ہے، جو $7 ارب کے بیل آؤٹ پروگرام کے تحت ہوگی۔ ریکوڈک پاکستان کی سب سے بڑی غیر ملکی سرمایہ کاری ہے، جس میں بیرک گولڈ 50%، جبکہ وفاق اور بلوچستان حکومت برابر شیئر رکھتی ہیں۔ منصوبے کی لاگت بڑھ کر $7.72 ارب ہو چکی ہے، جس کے پہلے مرحلے کی تکمیل 2029 تک متوقع ہے، جبکہ پیداوار 2028 کے آخر میں شروع ہوگی۔ سندھ ہائی کورٹ نے جسٹس طارق محمود جہانگیری کی ڈگری منسوخ کرنے کا نوٹیفیکیشن معطل کر دیا۔ فریقین کی نوٹس کا جواب دینے کی مہلت پر جسٹس اقبال کلہوڑو نے ریمارکس دیے کہ ہم تو وقت دے دیں گے، اس دوران درخواست گزار کے خلاف کوئی ایکشن ہو گیا تو پھر کون ذمہ داری لے گا؟ 30-35 سال کے بعد کوئی درخواست دیتا ہے تو ان کو کوئی نوٹس تو دینا چاہیے تھا۔ ہم کیسے کسی کی عزت داؤ پر لگا سکتے ہیں؟ کسی کی ساری زندگی کی کمائی داؤ پر لگی ہوئی ہے۔ عدالت نے 24 اکتوبر کو فریقین سے جواب طلب کر لیا۔ 9 مئی کیسز میں پہلے سزا پانے والے MNA عبداللطیف چترالی نے عدالت میں سرنڈر کر دیا۔ عدالت کا عبداللطیف چترالی کو سزا پر عمل درآمد کے لیے جیل منتقل کرنے کا حکم۔ عبداللطیف چترالی کو مختلف دفعات کے تحت مجموعی طور پر 10 سال قید کی سزا سنائی تھی۔ چالان کیوں کیا؟ رکشہ ڈرائیور مشتعل۔ فیصل آباد جھنگ روڈ مشتعل ڈرائیورز نے ٹریفک پولیس کے سیکٹر آفس پر دھاوا بول دیا، توڑ پھوڑ، جھنگ روڈ بلاک کر کے شدید احتجاج کیا۔ مظاہرین کا کہنا تھا کہ وارڈنز کا رویہ ڈرائیوروں کے ساتھ مناسب نہیں۔ غریب لوگ بچوں کے رزق کے لیے محنت کرتے ہیں، لیکن وارڈنز بار بار چالان کر کے مشکلات پیدا کرتے ہیں۔ جڑواں شہروں راولپنڈی اور اسلام آباد میں صبح سویرے موسلادھار بارش اور ژالہ باری۔ مری، کہوٹا، کوٹلی ستیا میں بھی بارش ہوئی۔ ٹھنڈی ہواؤں سے خنکی میں اضافہ۔ ایبٹ میں شدید بارش سے گاڑی ندی برو میں بہہ گئی۔ گاڑی میں 7 افراد سوار تھے، 5 کو بچا لیا گیا۔ 2 لاپتہ افراد کی تلاش جاری۔ محکمہ موسمیات کی آج مری، گلیات، جہلم، گوجرانوالہ اور لاہور سمیت پنجاب کے مختلف شہروں میں بارش کی پیش گوئی۔ دیر، چترال، پشاور، مردان کے علاوہ کشمیر اور گلگت بلتستان میں بھی بارش کا امکان۔ سندھ میں کراچی، حیدرآباد اور میرپور خاص میں چند مقامات پر بارش کی توقع۔ اور قومی کرکٹر حارث رؤف کو آبائی علاقے شنکیاری پہنچنے پر شہریوں نے گھیر لیا۔ ہندکو زبان میں گپ شپ، ہلکے پھلکے طنز اور مزاح بھی کیے۔ ایک شہری کے میچ کے بعد گاؤں آنے کے جذبات کے سوال پر حارث رؤف نے مسکراتے ہوئے کہا کہ ابھی کچھ دن تک جذبات نہیں بتا سکتا۔ شہریوں نے حارث رؤف کے ساتھ سیلفیاں بنوائیں۔